بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت اسی طرح کرتے رہے جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یا جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق تھا. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں کہ اس پر یقین رکھتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص اس کا انکار کر دے، فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر اہل کتاب کو جو اللہ رب العزت نے کتابیں عطا کی تھی، جیسا کہ تورات نامی کتاب ہے، انجیل نامی کتاب ہے، تو اللہ رب العزت اپنے حسب عادت انصاف پسند لوگوں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. حسب عادت انصاف پسند لوگوں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل میں بے شمار لوگ اللہ کے نافرمان گزرے ہیں،
لیکن انہی لوگوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو انصاف پسند تھے، جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو صحیح مانتے بھی تھے، صحیح جانتے بھی تھے، اور اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اس کی تلاوت بھی کرتے تھے، اور اس کے حکم کو، جو احکام ان کتابوں کے اندر اللہ رب العزت نازل کیے تھے، ان کو اپنے جسم میں جاری بھی کرتے تھے۔ تو انہی انصاف پسند لوگوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ جہاں اور لوگ نافرمان رہے بے شمار لوگ، تو ان میں کچھ لوگ جو انصاف پسند تھے، جو انصاف کو پسند کرتے تھے، ان کا ذکر یہاں پر اس طرح ہو رہا کہ اللہ رب العزت نے جو ان کو کتاب دی تھی، جیسے کہ انجیل نامی کتاب ہے، تورات نامی کتاب ہے، تو یہ لوگ اس کتاب کی صحیح تلاوت بھی کرتے تھے، اور صحیح تلاوت کا جو حق تھا وہ حق بھی ادا کرتے تھے۔ جو پڑھتے تھے اس کے پڑھنے کا حق وہ ادا کرتے تھے۔ انہی انصاف پسند لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان کتابوں پر صحیح یقین رکھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص اس کا انکار کرتا ہے تو وہ لوگ گھاٹے اور نقصان اٹھانے والے ہیں، جنہوں نے اپنے قوت علمیہ کو ان کتابوں کو سمجھنے میں لگایا، چاہے وہ تورات نامی ہو، چاہے وہ انجیل نامی کتاب ہو، جو اللہ رب العزت نے ان کو قوت گویائی عطا کی تھی اور علم عطا فرمایا تھا، قوت علمیہ سے اللہ رب العزت ان کو مالا مال کیے تھے، تو اس قوت علمیہ کو انہی کتابوں کے سمجھنے میں صرف کیے، ادھر ادھر کی باتوں میں وہ لوگ نہیں لگے۔ جیسے کہ بے شمار اہل کتاب ان کتابوں کو ماننے سے انکار کر دیے، اور طرح طرح کی جو ہے باتیں کرنے لگے کہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ سے ہمیں بات کراؤ، اللہ رب العزت آ کر ہم سے کہے کہ یہ پیغمبر۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے یہ لوگ نہیں پڑے، بلکہ عدل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے قوت علمیہ کو اس میں صرف کیا، اور جو ارادہ ان کا تھا اس ارادے پر بہت پختگی کے ساتھ جمے رہے، اور اس کا حق پوری طرح انہوں نے ادا کیا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ہی تھے جو سچے پکے ان پر ایمان رکھتے تھے، ان کتابوں پر اور اپنے وقت کے پیغمبروں پر، اور جنہوں نے انکار کیا وہ گھاٹے اور نقصان میں رہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کرو اے اولاد یعقوب کہ جو میں نے تم پر احسان کیا، نعمتی التی، اس کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام اور احسان کیا انہیں یاد کرو، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت عطا کی، یا میں نے تمہاری بڑائی کی اہل عالم پر یا سارے جہان پر میں نے تمہیں فضیلت عطا کی۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت اوپر کی آیت تک تو بنی اسرائیل کا اللہ رب العزت نے واضح طور پر ذکر فرمایا، بہت ہی
مفصل اور مطول طور پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ آیت نمبر 47 اور 48 سے لے کر یہاں تک بنی اسرائیل کا اللہ رب العزت نے مفصل انداز میں بیان کیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت پھر جو ہے وہی پرانی تمہید جو بنی اسرائیل کے انعامات کو ذکر کرنے کے لیے اللہ نے تمہید باندھی تھی، جیسے کہ پہلے بھی یہی آیت گزری ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 47 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو یہ آیت نمبر 47 اور 48 پہلے بھی گزری ہے۔ اب یہاں پر اسی تمہیدی بات کو اللہ رب العزت مکرر طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ حضرات مفسرین نظام فرماتے کہ جو اتنی تفصیلات بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں، اسی تمہید کو سمجھانے کے لیے پوری تفصیل اللہ رب العزت نے اتنی ساری آیتوں میں ذکر کی۔ اب پھر دوبارہ اللہ رب العزت مکرر طور پر تکرار کے طور پر لے کر آ رہے ہیں، اور لانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو جو باتیں کی گئی ان کو بھولو نہ، ان کو بھولنا نہیں بلکہ وہ تمام باتیں یاد رکھنا ہے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں کہ میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت عطا کی۔ اب سارے جہان پر فضیلت سے مراد حضرات مفسرین نظام نے اس کی وضاحت کی کہ اس وقت کے سارے لوگوں پر بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فضیلت عطا کی تھی۔ اس وقت جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگوں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی تھی، اور بے شمار احسانات اور انعامات اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے کیے۔ بے شمار احسانات رہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا ان بنی اسرائیل کے لیے بہترین کھانے کی چیزیں اللہ نے مہیا کی۔ بٹیر کا گوشت ان کو اللہ نے نصیب کیا۔ اسی طریقے سے میدان تیہ میں یہ لوگ پھر رہے تھے ایک زمانے تک، اللہ نے وہاں سے ان کو نجات عطا کی۔ اسی طریقے سے پہاڑ ان کے اوپر لا کر اللہ رب العزت کھڑا کر دیے تھے، پھر پہاڑ کے عذاب سے اللہ نے ان کو نجات عطا کی۔ پھر اسی طریقے سے اور بھی انعامات اللہ رب العزت نے ان پر کیے، انہی کو یاد دہانی کے طور پر پھر اللہ رب العزت مکرر لے کر آئے ہیں۔ اور اس کو اسی طرح بھی سمجھا جائے کہ مکرر کیوں لایا گیا۔ جیسے کوئی انسان اپنی تقریر کو رکھنے سے پہلے ایک چیز بیان کر دے، ایک تمہید باندھ دے، مثال کے طور پر کہے کہ دیکھو تکبر بڑی مضر خصلت ہے، تکبر بڑی مضر اور نقصان دہ عادت ہے۔ اب پھر اس کے بعد کہے اس کے مضر یہ ہے، دوسرا نقصان یہ ہے، تیسرا نقصان یہ ہے، چوتھا نقصان یہ ہے، پانچواں نقصان یہ ہے، پھر آخر میں پھر وہی جملہ کہے کہ دیکھو خلاصہ طور پر، نتیجہ طور پر یہ ہے کہ دیکھو تکبر بڑی بری عادت ہے۔ تو وہ جو بیچ کی چیزیں جتنی بھی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر پرانی پہلی بات لے کر آئے، تاکہ ان کو پرانی بات یاد رہے کہ کیا کہنا چاہتے تھے، تو وہ بات یاد رہے۔ اس لیے کہ جو مختصر ہوتا ہے اس مختصر کو یاد رکھنے کے لیے آسان ہوتا ہے، تو اسی کو اللہ رب العزت نے مکرر طور پر پھر وہی آیت لے کر آئے جو آیت نمبر 47 اور 48 میں اللہ رب العزت ذکر کی ہے۔ اور تکرار لانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ چیز یاد رکھو کہ میں نے تم پر بے شمار انعامات اور احسانات کیے، ان کو نہ بھولو۔ اس لیے اللہ رب العزت مکرر طور پر لے کر آئے۔
اور پھر اس کے بعد یہ تو ترغیباً بات اللہ نے کہہ دی، اب ترہیباً ڈرانے کے لیے ایک بات اور کر رہے ہیں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی بھی شخص کسی شخص کے کام نہیں آ سکتا، اور ڈرو ترغیباً ترہیباً آپ ڈرا رہے ہیں، ڈرانے کے طور پر بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو، یعنی روز قیامت سے ڈرو کہ جس دن کسی شخص کو کسی شخص کے بارے میں کچھ فائدہ بھی نہیں آ سکتا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی شخص کسی شخص کا کچھ کام نہیں آ سکتا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی کو کسی کا بدلہ یعنی فدیہ قبول کیا جائے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی کے بارے میں کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ اس دن سے اے بنی اسرائیل اس روز قیامت سے ڈرو۔ تو یہاں پر اس قیامت کے دن سے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو وہ دن جو ہے ڈرنے کے قابل ہے، اس لیے اس دن سے ڈرا کرو، اور اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا لو کہ کوئی کسی کے لیے اس دن کام نہیں آ سکتا، اور نہ کوئی یہ کام آ سکتا ہے کہ کسی کی طرف سے فدیہ دے کر وہ بچا لے، اللہ رب العزت وہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ وہاں تو رشوت نام کی چیز ہی نہیں ہے، دنیا میں تو رشوتیں چل جاتی ہے، ایک دوسرے کو بچا لیتا ہے رشوتیں دے کر، تو کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر اس قسم کی چیزیں بھی نہیں ہوں گی، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں ایمان ضروری ہے کسی کی سفارش کرنے کے لیے، اگر کسی کی سفارش قبول کی جائے گی تو شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان ہو، ایمان کے بغیر کسی کی سفارش وہاں قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی مدد پہنچے گی کہ کوئی آ کر اس دن مدد کر دے، وہ مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمائش کی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمائش کی، فَأَتَمَّهُنَّ، پس انہوں نے وہ ساری باتیں پوری بھی کر دی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ میں تم کو سارے لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قَالَ فرمایا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد میں سے بھی کسی کو آپ اس کے لیے منتخب کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کہا، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے اس عہدے نبوت کا کوئی ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ لا ینال عہد الظالمین، خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے اس عہدے نبوت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور وہ منظور نہیں ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کن باتوں سے اللہ رب العزت نے آزمایا ان کا ذکر کر رہے ہیں۔
پہلی بات یہ سمجھیں کہ کسی کا امتحان لینے کے لیے اللہ رب العزت ایسے نہیں ہے کہ اس شخص کے اندر کیا قابلیت ہے، کیا لیاقت ہے اور وہ اللہ کو معلوم نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ کسی کو بھی آزمائش میں اللہ رب العزت جو ڈالتے ہیں یا امتحان لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ اللہ رب العزت کو ان کی قابلیت کا پتہ نہیں ہو۔ پتہ اللہ رب العزت کو پوری طرح ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے۔ تو یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمائشیں کی ہے کئی باتوں میں، تو یہاں پر منشا اللہ رب العزت کا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہترین خلیل بنایا جائے، بہترین دوست بنایا جائے۔ اب بہترین دوست بنانے کے لیے اور اس مقام پر، جس مقام پر اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھنا چاہتے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے بڑی تربیت کی ضرورت ہے۔ اب تربیت کیسے ہوگی؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے تربیت کے لیے ربہ کا لفظ لے کر آئے ہیں، اور ربہ کا معنی ہے کسی چیز کو کسی مقام پر پہنچانے کے لیے اس کی صحیح تربیت ہو۔ ربہ کا معنی یہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ ان کو جو خلت کا مقام عطا کیا جائے گا، خلیل اللہ جو ان کو بنایا جائے گا، تو ان کی تربیت اسی طرح ہونی چاہیے تاکہ وہ اس مقام تک پہنچے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو بہت ساری باتوں میں آزمائش کی اور امتحان لیے، اور فَأَتَمَّهُنَّ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ انہوں نے ساری کی ساری باتیں پوری کی پوری کر دی، یعنی جو آزمائش میں میں نے ان کو مبتلا کیا وہ تمام آزمائش میں پورے کے پورے 100% کامیاب ہوئے۔ اب کیا کیا آزمائشیں تھیں، بڑی تفصیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے کیسے آزمائش میں ڈالا، بڑی وضاحت ہے اس کے اندر، تفصیل ہے۔ مختصراً ایک دو بات یہ سمجھیں کہ اللہ نے ان کو کئی چیزوں کے اندر آزمائش میں ڈالا۔ ایک تو یہ کہ بت گھرانے میں ان کو پیدا کیا، ان کا سارا گھرانہ جو ہے بت کی پرستش کرنے والے گھرانہ ہے۔ خالی پرستش ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے خود والد محترم جو ہے بتوں کو بنا بنا کر جو ہے لوگوں کے پاس بیچتے تھے، توڑ توڑ کر بت بھی بناتے تھے اور ان کو فروخت بھی کرتے تھے، اور پوری کی پوری قوم جو ہے بت کی پرستش کرنے والی قوم تھی۔ اب ایسے قوم میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد آزمائش یہ کی کہ دیکھو پوری قوم کو تبلیغ کرو، اللہ کے پیغام کو پوری قوم تک پہنچاؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغمبرانہ جرأت اور ہمت کے ساتھ اس کام کو آگے لے کر بڑھے، اور جب آگے لے کر بڑھے کیسی کیسی پریشانی آئی، کیسی کیسی تکلیفیں آئی۔ باپ نے خود کہہ دیا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اب سمجھو کہ ایک بچہ ہے، نوجوان ہے، باپ ہی کہہ دے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، اب باہر ان کے کون رہ گئے؟ جبکہ باہر سے سب جو ہے منہ پھیلائے ہوئے کاٹنے کے لیے بیٹھے، سب جو ہے حملہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ اب باپ ہی پورا اپنے گھر کے آدمی ہی ان کو باہر نکالنے کی بات کرے تو اب سمجھئے کہ دل پر کتنی گراں گزرتی ہوگی۔ لیکن پیغمبرانہ جرأت اور ہمت کے ساتھ وہ اس کام کو لے کر بڑھے اور کرتے رہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ وقت کے بادشاہ نمرود نے ان کو کیسے کیسے ڈرایا، ان کے لیے آگ میں ڈالنے کا انتظام کیا، اور کیسی خطرناک آگ کہ اس وقت لوگ جو ہے یہ
मन्नत मानते थे। अगर किसी औरत को कोई बच्चा नहीं होता था, कोई औलाद नहीं होती थी, तो जो माँ बाप हैं, मियाँ बीवी जो है उस वक्त मन्नत मानती थी, नज़र मानती थी कि अगर मुझे कोई बच्चा मिल जाए तो मैं इस खुशी में इब्राहिम के लिए जो आग तैयार की जा रहा है, उस आग में मैं इस बच्चे को, उस आग को भड़काने के लिए मैं इतनी लकड़ियाँ जो है उस आग को भड़काने के लिए डालूंगी। इस किस्म की मन्नतें औरतें मानती थी उस वक्त कि अगर कोई मुझे बच्चा मिल जाए तो नमरूद ने जो इब्राहिम को आग में डालने का इंतज़ाम किया है, उस आग को सुलगाने के लिए मैं इतनी लकड़ियाँ जो है डालूंगी। इस किस्म की मन्नतें औरतें मानती थी। और आप जानते हैं कि उस आग का क्या आलम था कि कोई परिंदा भी उस आग के ऊपर से नहीं गुजर सकता था। ऐसी खतरनाक आग थी। और वो सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन से जलाया नहीं गया, बल्कि बड़ी लंबी मुद्दत तक उसको दहकाया गया। और आग भी सिर्फ ये नहीं कि एक छोटे मोटे गड्ढे के अंदर आग को तैयार किया गया। हजरत मुफस्सिरीन इस्लाम ने उसकी चौड़ाई भी बयान किया कि उस गड्ढे की चौड़ाई कितनी थी। बाज़ रिवायतों के अंदर आता है कि 80 फीट चौड़ाई, और उसके अंदर की गहराई भी जो है 80 से ऊपर जो है गहराई बताते हैं। और कितने की दिनों तक जो है उस आग को तैयार किया गया। और एक आदमी तैयार नहीं किए गए, बल्कि पूरी कौम जो है उस आग को तैयार की। इसीलिए तो उस आग में डालने के लिए किसी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ कर डाल दें, बल्कि उनके लिए मिंजनीक बनाए गए, जाल बनाए गए, झूला बनाया गया। उस झूले में बिठाया गया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और दूर तक जो है उस झूले में डाल कर उनको डाला गया। मालूम हुआ कि कितनी चौड़ाई होगी, कितनी लंबाई होगी, कि किसी को हिम्मत नहीं कि ऐसे ही उनको पकड़ के डाल दे, बल्कि जाल में बिठाया, उस झूले में बिठाया, मिंजनीक में बिठाया, और बिठाने के बाद उनको डालने की कोशिश की गई और डाला गया। तो इस आजमाइश में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े रहे। उस वक्त हवा के फरिश्ते आ गए, बारिश के फरिश्ते आ गए, रहमत के फरिश्ते आ गए। बारिश के फरिश्ते आकर कहने लगे, इब्राहिम, अगर आप ये कह दें, आप हमारी से ये गुजारिश करें कि बारिश बरसा दो, तो यकायक बारिश बरसा के जो है इस आग को ख़त्म कर दें, बुझा दें। तो क्या कहा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ए बारिश के फरिश्ते, क्या इस वक्त मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहे हैं, और वाक़अतन मुझे देख रहे हैं, तो फिर मैं तुमसे क्यों इसकी दरख्वास्त करूं कि बारिश बरसाओ। जब वो देख रहे हैं तो वो जाने और मैं जानूं, चले जाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी कहा, अगर आप मदद की दरख्वास्त करें तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। फिर वही कहा कि मेरा मामला अल्लाह का मामला है, आप लोग चले जाएं। हवा के फरिश्ते आ गए। हवा के फरिश्ते ने कहा, अगर आप मुझे बोल दें, मदद की दरख्वास्त करें, तो हवा चला दूं और फौरन 1 मिनट में जो है इस आग को बुझा दूं। तो उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा मामला अल्लाह का मामला, अगर तुम इस तरह से मदद कर सकते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बराह रास्त मदद करके मेरी क्यों नहीं हिफाजत कर सकते। तो इस तरह से जुर्अतमंदाना अंदाज में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे बदबख्त कौम के सामने खड़े रहे और तबलीग दीन करते रहे। तो इस किस्म की आजमाइश, फिर ये आजमाइश तो हुई। एक तो पहली आजमाइश घर में, बुत के घर में पैदा किए, फिर उसके बाद वक्त के नमरूद से डट गए, फिर उसके बाद अपने वतन को छोड़ने का हुक्म हुआ कि असली वतन छोड़कर बयाबान जगह में जाकर रहो, रेगिस्तानी जगह में रहो। अरब उस वक्त बिल्कुल रेगिस्तानी जगह थी, वहाँ पर जो है रहने के लिए कहा। फिर वहाँ पर रहने के लिए मियाँ बीवी को नहीं कहा कि एक ही जगह रहो, बल्कि वहाँ पर छोड़ने के बाद हज़रत हाजरा को, हज़रत इब्राहिम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब इनको छोड़कर फिर चले जाओ मुल्क शाम वतन। फिर चले आए। फिर उसके बाद औलाद
حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اولاد تھی ان کے بارے میں آزمائش ہوئی کہ دیکھو ابھی جو ہے یہ بچہ ہے، جوان ہوگا تو اس کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان بھی کرنا ہوگا۔ کتنی بڑی بڑی آزمائشیں، یہ تمام کی تمام آزمائش میں کھڑے رہے۔ اسی کو کہا فَأَتَمَّهُنْ، انہوں نے ساری باتوں کو پوری بھی کر دی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ منشا میرا یہ ہے کہ میں تمہیں سارے لوگوں کا پیشوا بناؤں۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ آپ تو مجھے پیشوا بنائیں گے تو کیا میری اولاد کو بھی اس کے لیے آپ قبول فرمائیں گے، یعنی عہدہ نبوت کے لیے؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، جو انہوں نے کہا کہ کیا میری اولاد کے لیے بھی آپ پیشوا بنانے کے لیے قبول کریں گے، منظور ہے میری اولاد بھی؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہاں منظور ہے، ایک شرط پر۔ وہ شرط یہ ہے کہ جو ظالم اور خلاف ورزی کرنے والے ہوں گے ان کو یہ عہدہ نہیں نصیب ہوگا، اور جو اطاعت اور فرما برداری کریں گے ان کو یہ عہدہ نصیب ہوگا کہ ان کی اولاد میں سے بھی عہدہ نبوت کے لیے انہیں قبول کیا جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا منظور کی اور خواہش منظور کی، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آقا علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی پر بہترین تحفہ اور بہترین انعام عطا فرمایا، جس کا ذکر آقا علیہ السلام بار بار کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا پھل ہوں۔ پھر اگلی آیتوں میں اللہ رب العزت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی فضیلتیں بیان کریں گے۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کا ذکر کریں گے، انہوں نے بیت اللہ کے لیے کیا کیا دعائیں کی، وہ ساری کی ساری اگلی آیتوں میں آئیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جو انعامات سے نوازا ہے ان انعامات کی اللہ رب العزت ہمیں صحیح قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان نعمتوں کے زائل ہونے سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اور ان نعمتوں پر اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیں قائم اور دائم فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔